السلام علیکم۔ ایک ہفتے سے پورے پاکستان میں سردی کی لہر کے بعد انڈوں کی پروڈکشن میں کافی زیادہ کمی آئی ہے، لیئر کے اندر بھی اور دیسی مرغی فارمنگ کے اندر بھی۔ فارمنگ بیسیکلی دو طرح کی ہو رہی ہے ہمارے پنجاب کے اندر خاص طور پہ۔ ایک تو جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں فارم کے اندر مرغیاں وغیرہ رکھ کے، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ڈیروں پر کوئی 50 مرغی 100 مرغی رکھی ہے اور ایک کھانے کے پرپس کے لیے جن لوگوں نے رکھی ہیں ان کو اس کی انڈے کی پروڈکشن سے زیادہ سروکار نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو بیسیکلی دو طرح کے یہ جو فارمرز ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گائیڈ لائن ہے، کیونکہ جو چھوٹا فارمر ہے جس نے اپنی 50-100 رکھی ہیں، سارا دن اس کی مرغیاں رہتی بھی باہر ہیں اور سارا دن اوپن شیڈ میں باہر رکھنے کی وجہ سے سردی کا کافی زیادہ اٹیک ہے۔ جب سردی ان کو لگ جاتی ہے تو سٹریس فیکٹر کافی زیادہ آتا ہے، جس کی وجہ سے انڈے کی پروڈکشن میں کمی آتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو کہ اپنے فارم کے اندر رکھ رہے ہیں یا جن کی زیادہ تعداد میں مرغیاں ہیں، وہ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہیں کہ ہم نے اتنی فیڈ کھلائی تھی اور اتنا ہمیں انڈا آ رہا ہے، انڈا کم آ رہا ہے تو ہمیں لاس ہو رہا ہے بزنس میں، تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کا فارم ہے، باہر مرغیاں چھوڑی ہیں اوپن شیڈ میں، تو اس طرح کی فارمنگ اگر آپ کریں گے اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو کے اندر تو آپ کو کافی زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جیسے ہی آپ کی مرغی باہر جائے گی 1 گھنٹے کے لیے، 2 کے لیے یا دن کے وقت باہر ہے، تو باہر میں بھی کافی زیادہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، 20 سے ڈگری یا 18 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل چل رہا ہے دن کے وقت بھی، اور رات کے وقت تو 10 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے پاکستان کے مختلف علاقہ جات کے اندر۔ تو جو بھی فارمر اس طرح مرغیاں باہر چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا تھا، وہ کافی زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ کام آپ بالکل نہ کریں، جو کہ پہلا کام ہے کہ سردی آپ نے بالکل اپنی مرغی کو جو نہیں لگنے دینی۔ دوسری چیز کہ رات کے وقت شیڈ کا ٹیمپریچر یا آپ کے فارم کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ 25 سے 28 ڈگری ہونا چاہیے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے چاہے آپ کو ہیٹر چلانا پڑے، گیس ہیٹر ہو یا آپ کسی بھی طریقے سے اس کا یہ ٹیمپریچر پورا کریں۔ اپنے فارم کے اندر ٹیمپریچر کا جو گیج ہے وہ لازمی لگائیں۔ 25 ڈگری سے لے کر 28 ڈگری کے درمیان ٹیمپریچر جب ہوگا تو انشاءاللہ مرغی کے اندر جو ہے سٹریس فیکٹر کم ہوگا اور اس کی انڈوں کی پروڈکشن بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے والا برادہ ہے یہ بہت زیادہ گیلا ہو جاتا ہے سردی کے اندر نمی کی وجہ سے۔ اس برادے کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو چینج ابھی نہیں کر سکتے تو اس کو کسی بھی پنجلی کے ساتھ لازمی اس کو کھرید دیا کریں، تاکہ اس کے اندر جو گیسز ہیں ایک تو وہ نکل جائیں گی، دوسری نیچے سے جو خشک برادہ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اس کو ریکنگ کا پروسیس بولتے ہیں پولٹری کی دنیا میں۔ تو جب آپ ریکنگ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو نیچے سوکھا ہوا برادہ جم جاتا ہے وہ اوپر آ جائے گا، اوپر والا گیلا نیچے چلا جائے گا، تو اس سے مرغی کو کافی حد تک جو ہے وہ آرام ملتا ہے، اور اس کو نیچے سے جب نگ ملے گی مکمل تو مرغی جو ہے وہ ایزی رہے گی، انڈے کی پروڈکشن میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جو خاص طور پر پولٹری فارمرز جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، اپنی فیڈ کا لازمی دھیان رکھا کریں کہ فیڈ کا جو ہے زیادہ تر کافی فارمر جو 13 نمبر فیڈ لے تو آتے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ 13 نمبر ہم نے سٹارٹر اس کو استعمال اب کرنی ہے اس 6-6.5 مہینے کی مرغی کو، یا 13 نمبر کی جو گروور ان کی آتی ہے جو ان کو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں انڈے کی پروڈکشن کے لیے، وہ کرنی ہے۔ کبھی بھی آپ نے سٹارٹر جو ہے وہ فیڈ نہیں لے کے آنی 13 نمبر کی، ہمیشہ 13 نمبر وہی لے کے آئیں کہ جو آلریڈی انڈے کی پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 13 نمبر کے اندر بھی گروور آتا ہے، سٹارٹر آتا ہے۔ پچھلے تقریباً 1 ہفتہ سے کافی فارمر حضرات جن سے واٹس ایپ پر رابطہ ہو رہا ہے وہ یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری مرغیوں کے اندر انڈوں کی پروڈکشن میں کمی آئی ہے۔ جب ان سے ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے تو یہی ساری وجوہات سامنے آتی ہیں جو ویڈیو کے اندر ڈسکس کی ہیں۔ تو برائے مہربانی ان ساری وجوہات کو دور کریں۔ اگر آپ ان دونوں طریقوں میں سے جس طریقے کی بھی فارمنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں یا اپنے گھر کے لیے رکھی ہیں، تو ان چیزوں کو اگر آپ بہترین کریں گے تو انشاءاللہ انڈوں کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔